ثم پھر کسات سخت ہو گئے قلوبکم اے قوم بنی اسرائیل تمہارے دل من بعد ذالک اس کے بعد، کس کے بعد؟ جو واقعہ پچھلی آیتوں میں بیان ہوا ہے اس واقعہ کے بعد، یعنی جو واقعہ گائے کا اور وہ مقتول کا ہوا ہے، اس مذبوحہ گائے کے گوشت کا ٹکڑا مقتول کے ساتھ لگا تو اس نے زندہ ہو کر اپنا قاتل جو تھا وہ ٹریس کر دیا۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس واقعہ کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ تمہارے دل نرم ہو جاتے، تمہارے دلوں کے اندر خشیت الہی پیدا ہو جاتی، اللہ کا خوف تمہارے دلوں میں پیدا ہو جاتا، اس واقعہ سے تم سبق حاصل کرتے، عبرت حاصل کرتے، نصیحت حاصل کرتے۔ تو بجائے نصیحت حاصل کرنے کے، بجائے عبرت حاصل کرنے کے، تمہارے دل اور بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ ثم کسات قلوبکم پھر تمہارے دل سخت ہو گئے من بعد ذالک اس واقعہ کے بعد، اور کتنے سخت ہو گئے؟ فاہیہ کالحجارۃ پس وہ پتھروں کی طرح ہو گئے، یعنی تمہارے دل جو ہیں وہ سنگ دل ہو گئے، پتھر دل ہو گئے، اور پتھروں کی سختی تاکہ نہیں بلکہ او اشد کا سوا پتھروں سے بھی زیادہ تمہارے دل جو تھے وہ سخت ہو گئے۔ حالانکہ پتھر بھی سخت ہوتا ہے اور لوہا بھی سخت ہوتا ہے، لوہے کو لوہا پگھلانے والی بھٹی کے اندر ڈالا جائے تو لوہا پگھل جاتا ہے، لیکن پتھر کو اس بھٹی کے اندر بھی ڈال دیا جائے تو پھر پتھر وہاں بھی جا کے پتھر ہی رہتا ہے، وہاں پتھر پگھلتا نہیں۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ آگے موقع آ رہا ہے عید الاضحیٰ کا، حج بیت اللہ کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار کا۔ اللہ کے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک جس پتھر کے اوپر لگے تھے، آج بھی وہ پتھر خانہ کعبہ کے سین کے اندر موجود ہے۔ اس پتھر کے اوپر قدموں کے 2 نشان لگے ہوئے ہیں، اور وہ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں۔ اس پتھر کو کہتے ہیں مقام ابراہیم۔ اس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر جناب ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کیا تھا۔ تو یہ واقعہ بڑا لمبا چوڑا ہے، حاصل کلام یہی ہے کہ پتھر جو ہے وہ اگر کسی جگہ پہ بھی رکھ دیا جائے، دھوپ میں رکھ دیا جائے یا آگ میں ڈال دیا جائے تو وہاں بھی پتھر پتھر ہی رہتا ہے، لیکن کسی اللہ والے کے قدموں کے نیچے پتھر آ جائے تو وہ پتھر نرم ہو جاتا ہے۔ 4000 سال ہو چکے ہیں، وہ پتھر ابھی تک خانہ کعبہ کے اندر موجود ہے۔ زائرین، حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے طواف بھی کرتے ہیں اور ساتھ اس پتھر کی زیارت بھی کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو قوم بنی اسرائیل کے لوگ تھے، یہ واقعہ دیکھنے کے بعد ان کے دل نرم ہو جانے چاہیے تھے، لیکن سخت ہو گئے، اور اتنے سخت ہو گئے کہ پتھروں کی طرح سخت ہو گئے۔ آگے خدا تعالیٰ کی ذات نے پتھروں کی کچھ قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ اور بے شک پتھروں میں سے، لما البتہ وہ پتھر بھی ہیں، يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ جن سے چشمے نکلتے ہیں۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک پتھر کے اوپر اپنا عصا مبارک ایک مرتبہ مارا تو اللہ پاک فرماتا ہے فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، اس پتھر سے پانی کے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ اور بھی پتھروں سے پانی نکلتا ہے، جیسے پہاڑوں میں سے پانی کے چشمے نکلتے ہیں، وہ سارے کے سارے چشمے ایک جگہ پہ جب جمع ہو جاتے ہیں تو وہاں سے
ندیاں بن جاتی ہیں، دریا بن جاتے ہیں، نہریں بن جاتی ہیں۔ یہ جتنا بھی پانی نہروں میں آ رہا ہے، دریاؤں میں آ رہا ہے، ندیوں میں آ رہا ہے، اور یہ پہاڑوں سے چشمے ابلتے ہیں، پہاڑوں سے چشمے نکلتے ہیں، ان چشموں کا پانی اکٹھا ہو کے نہروں میں اور دریاؤں میں گزرتا ہوا سمندر میں چلا جاتا ہے۔ تو پتھروں کی ایک یہ قسم ہے کہ ان پتھروں سے پانی کے چشمے نکلتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، اور بے شک ان پتھروں میں سے کچھ پتھر ایسے بھی ہیں کہ جو پھٹ جاتے ہیں، پھٹنے کے بعد فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، ان سے پانی سمتا ہے، ان سے پانی نکلتا ہے۔ اور تیسری قسم یہ بیان فرمائی وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ان پتھروں میں سے کچھ پتھر وہ بھی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے پہاڑوں کے اوپر سے نیچے گر جاتے ہیں، اللہ کا خوف کرتے ہوئے وہ پتھر اوپر سے نیچے گر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے خوف سے خائف ہو کر۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو جانتا ہے۔ اَفَتَطْمَعُونَ، اے مسلمانوں، اس آیت مبارکہ کے اندر مسلمانوں کو خطاب ہے۔ اَفَتَطْمَعُونَ، اے میرے نبی کے صحابہ، اے میرے نبی کے غلاموں، اے مسلمانوں، کیا تم امید رکھتے ہو ان یؤمنوا لکم، کہ وہ تمہارے لیے ایمان لے آئیں گے، یعنی تمہارے دین پر، تمہارے اسلام پر، تمہاری کتاب پر، تمہارے نبی پر وہ ایمان لے آئیں گے؟ کیا تم امید رکھتے ہو؟ کیونکہ انصار صحابہ کو یہ امید ہوتی تھی، ان کی خواہش ہوتی تھی کہ کاش یہ مدینے کے جو یہودی ہیں یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھ لیں۔ تو صحابہ کرام کو تو امید ہوتی تھی، لیکن اللہ پاک فرماتا ہے وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، اور بے شک ان یہودیوں میں سے ایک ایسا گروہ بھی ہے یسمعون کلام اللہ، وہ گروہ کے لوگ اللہ کا کلام یعنی تورات سنتے تو ہیں، یعنی یہ علماء کا گروہ تھا، ان کے علماء کا یہ گروہ تھا کہ جو تورات سنتے تھے اور سن کر پھر سمجھتے بھی تھے، اور سمجھنے کے باوجود ثم یحرفونہ، پھر اس کے اندر تحریف کر دیتے تھے، اس کے اندر تبدیلی کر دیتے تھے، مقصد کی آیتیں ڈال دیتے تھے اور ان کے نظریات کے جو خلاف آیتیں ہوتی تھیں وہ نکال دیتے تھے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے تورات کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا ذکر کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نشانیوں کا ذکر کیا، تو جب ان یہودی علماء نے، یہودیوں کے بڑے بڑے عالموں نے جب اپنی تورات کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کا ذکر پڑھا اور حضور کی تشریف آوری کے ذکر پڑھنے کے ساتھ ساتھ حضور کی علامتیں، شناختیں، نشانیاں بھی پڑھ لیں، تو وہ سمجھ گئے کہ یہی وہ اللہ تعالیٰ کی آخری رسول ہے، کیونکہ وہ ساری نشانیاں ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو انہوں نے سمجھ لیا، سمجھنے کے باوجود انہوں نے کیا کیا، من بعد ما عقلوہ، ان آیتوں کو سمجھنے کے باوجود انہوں نے تحریف کر دی، تبدیلی کر دی، یعنی ان کے نظریات کے خلاف جو آیتیں تھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں جو نازل ہوئی تھیں انہوں نے وہ نکال دیں اور اپنے مقصد کی آیتیں وہ بیچ میں ہی رکھیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ یہ ان کی ایک تخریب کاری تھی اپنی کتاب کے ساتھ۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ یہودی ملاقات کرتے ہیں ایمان والوں کے ساتھ، یعنی صحابہ کرام کے ساتھ، جب وہ مدینے کے یہودی ملتے ہیں تو مل کر قالوا آمنا، ان کے سامنے اپنے آپ کو مومن مسلمان ظاہر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم بھی مومن ہیں، مسلمان ہیں۔ انہوں نے چونکہ منافقانہ طور پر کلمہ پڑھا تھا، اندر سے وہ یہودیت کے اوپر قائم تھے، صرف مسلمانوں کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے انہوں نے منافقانہ طور پر کلمہ پڑھا۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب ان یہودیوں کے کچھ لوگ کچھ یہودیوں کی طرف جاتے ہیں تو وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ مسلمانوں کے
پاس تم کیا لینے جاتے ہو؟ ان کے سامنے تم جا کے اپنا آپ ظاہر کرتے ہو، اپنا ایمان ظاہر کرتے ہو۔ قالوا اتحدثونہم، تو کہتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ تم جا کے ان کے سامنے وہ بات بیان کرتے ہو بما فتح اللہ علیکم، جو خدا نے تمہارے اوپر بیان فرمائی ہے، یعنی تورات کے اندر جو نبی پاک علیہ السلام آخری نبی کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بیان فرمائی ہیں، کیا تم ان کے سامنے وہ جا کے بیان کرتے ہو کہ ہماری کتاب کے اندر تمہارے نبی کی شان بیان کی گئی ہے؟ اگر یہ جا کے تم کہو گے تو پھر وہ مسلمان کہیں گے کہ اگر تمہاری کتاب کے اندر ہمارے نبی کی شان، عظمت، نشانیاں بیان کی گئی ہیں تو پھر تم ہمارے نبی کا کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ لیحاجوکم، تاکہ وہ تمہارے ساتھ جھگڑیں یا تمہارے سامنے وہ حجت قائم کر لیں، بہی عند ربکم، تمہارے رب کے نزدیک، یعنی اپنے رب کے نزدیک وہ کل قیامت کے دن کہہ سکیں گے کہ یا پروردگار عالم، ان کی کتاب میں ہمارے نبی کی شان بیان تو نے کی تھی، انہوں نے پڑھنے کے باوجود، سمجھنے کے باوجود اور ساری کے ساری نشانیاں ہمارے نبی کے اندر دیکھنے کے باوجود بھی انہوں نے حضور کا کلمہ نہیں پڑھا، ہمارے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا، یہ اپنی ہٹ درمی کے اوپر قائم رہے ہیں۔ افلا تعقلون، تو وہ کہتے ہیں کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ کیا تم اتنا بھی نہیں خیال کرتے کہ ہماری یہودیت کا کیا بنے گا؟ اولا یعلمون، کیا اور وہ نہیں جانتے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم، جانتا ہے، ما یسرون، جو وہ چھپاتے ہیں اپنے دلوں کے اندر، وما یعلنون، اور جو وہ باتیں اپنی زبان سے ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں سب کچھ جانتا ہوں، کیا اور وہ نہیں جانتے؟ کیا اور وہ نہیں جانتے؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان میں ان پڑھ ہے، لا یعلمون الکتاب، نہیں وہ جانتے کتاب کو، الا امانیہ، سوائے من گھڑت باتوں کے۔ کچھ ان میں ان پڑھ لوگ تھے، وہ کہتے تھے کہ نہیں نہیں، یہ تو صرف من گھڑت باتیں ہیں، یہ کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے پاس ہی انہوں نے بنائی ہوئی ہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور نہیں وہ سوائے اس کے کہ وہ گمان رکھتے ہیں، یعنی وہ ان کا صرف ایک گمان تھا، ایک اس کے ٹپے لگا رہے تھے یا اپنا ایک اندازہ لگا رہے تھے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ، پس ہلاکت ہے، خرابی ہے ان لوگوں کے لیے، یکتبون الکتاب، جو کتاب لکھتے ہیں، بِأَیْدِیہم، اپنے ہاتھوں کے ساتھ، اپنے ہاتھوں کے ساتھ وہ کتاب لکھتے ہیں، اور کتاب لکھنے کے بعد ثم یقولون، پھر وہ اعلان کرتے ہیں گلیوں بازاروں میں، جیسے وہ پھیری لگانے والا آواز دیتا ہے کہ فلاں چیز لے لو، فلاں چیز لے لو، اس طرح وہ گلیوں میں بازاروں میں آواز لگاتے ہیں۔ کیا لگاتے ہیں آواز؟ ھذا من عند اللہ، یہ کتاب اللہ کے پاس سے آئی ہے، لکھا انہوں نے اپنے پاس سے، اپنی مرضی کا لکھا، اور اس لکھنے کو اللہ کی طرف منسوب کر دیا۔ اور کیوں منسوب کیا؟ اس لیے لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ لوگ اس ہماری کتابوں کو خریدیں، چاہے تھوڑی قیمت پر خریدیں، چاہے ذلیل قیمت پر ہی خرید لیں، تھوڑی قیمت پر ہی خرید لیں۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، پس ہلاکت ہے، خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھا ان کے ہاتھوں نے، وویل لہم مما یکسبون، اور ہلاکت ہے ان کے لیے جو ایسی کتابوں سے کمائی کرتے ہیں، اپنے پاس سے لکھ کر لوگوں کی آنکھوں میں مٹی ڈال کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں آئی ہوتی، ان کا اپنا من گھڑت کلام ہوتا ہے، اور پھر وہ ایسی آوازیں لگا کے کیا نام ہے لوگوں کو دھوکہ دے کر وہ کمائی کرتے ہیں۔ تو خدا فرماتا ہے ایسی کمائی ان کے لیے خرابی کا باعث ہے، تباہی و بربادی کا باعث ہے۔ وقالوا، اور انہوں نے دعویٰ کیا، یہودیوں نے دعویٰ کیا، بنی اسرائیلیوں نے دعویٰ کیا، لن تمسنا النار، ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں آگ، الا ایاما معدودات، سوائے چند دنوں کے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جہنم میں اگر جانا ہے نا تو صرف اور صرف چند دنوں کے لیے جانا ہے، اس کے بعد
ہم نے جہنم سے نکل آنا ہے اور ہمارا چھٹکارا ہو جانا، پھر ہم نے جنت میں جانا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے رسول ان کے اس دعوے کا جواب دو، قل اتخذتم عند اللہ عہدا، اے میرے رسول آپ ان سے پوچھو کیا تم اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے آئے ہو، کیا تم اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے آئے ہو کہ ہم نے صرف اور صرف چند دنوں کے لیے جہنم میں جانا ہے؟ اگر تم اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے آئے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کیا تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کرتے ہو جو تم جانتے نہیں ہو؟ حالانکہ تم نے خدا تعالیٰ سے وعدہ نہیں کیا اور تم سے خدا تعالیٰ نے وعدہ نہیں کیا کہ میں تمہیں چند دنوں کے لیے جہنم میں ڈالوں گا، بعد میں نکال کے جنت میں داخل کروں گا۔ حالانکہ خدا تعالیٰ نے تم سے وعدہ نہیں کیا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ پاک نے کہلوایا کہ تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کیوں کرتے ہو جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں تمہیں پتہ نہیں ہے، اپنے پاس سے کیوں باتیں ایسی کرتے ہو؟ بلا، ہاں، من کاسبا، جو کوئی کمائے، سیئۃً برائی، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اور گھیر لیا ان کو اس کی خطا نے۔ یہاں برائی سے مراد ان کا شرک اور ان کا کفر ہے اور ان کا ظلم ہے جو وہ کرتے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہاں، جو کوئی شرک کرے، جو کوئی کفر کرے، جو کوئی ظلم کرے ان میں سے، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، تو ان کا جو شرک اور کفر اور ظلم کا جو عذاب ہے نا، وہ ان کو گھیر کے رکھے گا، کہیں بھی نکل کے بھاگنے کا راستہ نہیں ان کو ملے گا۔ چاروں طرف سے، آگے پیچھے دائیں بائیں سے ان کے گناہوں کا عذاب جو ہے وہ ان کو گھیر کر رکھے گا۔ فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی لوگ جو ہیں وہ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ انہوں نے کیا دعویٰ کیا کہ ہم چند دن میں جہنم میں جائیں گے، چند دن کے بعد جہنم سے نکل آئیں گے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ہم فیہا خالدون، وہ شرک اور کفر کرنے والے جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ جن کے کفریہ عقائد ہیں، جن کے شرکیہ عقائد ہیں، وہ جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ والذین آمنوا، اور جو لوگ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئے ہیں، جنہوں نے آخری نبی آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا، اور کلمہ بھی دل سے اور زبان سے، منافقانہ طور پر نہیں۔ منافقانہ طور پر کلمہ یہ ہے کہ زبان کے اوپر اقرار اور دل میں انکار، یہ ہے منافقانہ چال۔ اللہ پاک فرماتا ہے زبان سے نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جنہوں نے نیک اعمال کے زیورات کے ساتھ اپنے جسموں کو مزین و آراستہ کیا، سر سے لے کر پاؤں تک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق اپنے آپ کو سجایا، یعنی 5 وقت کی نماز پڑھی، رکوع و سجود کیا، قومہ قیام کیا، قرآن پاک کی تلاوت کی، اللہ کی راہ میں سخاوت کی، اور رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ اگر کوئی بندہ صاحب نصاب ہے تو اپنے مال کی زکوٰۃ دی، اگر کوئی بندہ صاحب استطاعت ہے تو بیت اللہ شریف کا پوری زندگی میں 1 مرتبہ حج کیا۔ تو جنہوں نے ایمان لانے کے بعد اپنے آپ کو نیک کر لیا، اپنے آپ کو سدھار لیا، تقوی پرہیزگاری اختیار کی، اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ چلیں۔